إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 19 ذوالقعدہ 1441 ہجری مطابق 10 جولائی 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے اس سے پچھلے جمعہ کے اندر 2 جمعے میں نے آپ کے سامنے قناعت کے تعلق سے دیا ہے. پہلا جو خطبہ ہوا اس میں قناعت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے میں نے بیان کیا. پھر دوسرے خطبہ میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی تھی وہ قناعت اور اس کے فوائد کے تعلق سے. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کو یہ بتلاؤں گا کہ ہمارے اندر قناعت پیدا کیسے ہو. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے. مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو جو کچھ مل جا رہا ہے وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے اور قناعت کر لے، اس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المفرد میں نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا: من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو لے گا، وہ خود اس پر عمل کرے یا دوسرے کو بتائے جو اس کے اوپر عمل کریں. اور یہ بات آپ لوگ بھی سیکھ لیں کہ کون ہے جو ان کلمات کو سیکھ کر کے جائے گا، جو خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دے. حضرت ابو ہریرہ نے
کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان باتوں پر عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اور ہاتھ ان کا پکڑا اور گنانے لگے اور کہا دیکھو اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ تو اللہ کے سب سے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو کچھ تمہیں روزی دیا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو روزی تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگ دریا کے کنارے بکریاں چرایا کرتے تھے تو ایک بوڑھے میاں تھے، وہ یہ کہ شعر پڑھا کرتے تھے، اس وقت سے مجھے یاد ہو گیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہر حال میں راضی برضا رہ تو مزہ دیکھ، ہر حال میں راضی برضا رہ تو مزہ دیکھ، دنیا میں ہی بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ تو ہر حال میں انسان کو، چاہے وہ غریبی میں ہے اس پر راضی رہے، مالداری میں ہے اس پر راضی رہے، بیماری میں ہے اس پر راضی رہے، پریشانی میں ہے اس کے اوپر راضی رہے، اور یہ سوچے کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے تو یہی ہے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کے اندر قناعت کیسے پیدا ہوگی کہ انسان دعا کا دامن نہ چھوڑے؟ میرے بھائی، انسان دعا کا دامن نہ چھوڑے، یہ سب سے اہم چیز ہے قناعت پیدا کرنے کے لیے۔ اور سب سے آخر میں انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ اگر انسان نوکری پر ہے تو کبھی بھی یہ دعا نہیں کرے گا کہ اے اللہ میری نوکری برقرار رکھ، اور اے اللہ مجھے پاک روزی دے، اور جس دن نوکری ختم ہو جائے گی اس دن ہوتا کیا ہے؟ تجارت اچھی چل رہی ہے تو یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ میری تجارت باقی رہے اور مجھے حلال چیز کی تجارت کی توفیق عطا فرما۔ لیکن جیسے ہی تجارت میں گھاٹا ہونا شروع کیا، ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ساتھیوں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ دعا ایسی چیز ہے کہ اس کا دامن مسلمان کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ نماز پر ثابت قدم رہنے کی آپ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ علماء کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، سیدھے راستے پر تو ہے، توحید پر تو ہے، تو اب دعا کیا کر رہا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حال پر ثابت قدم رکھ دے، جما دے، ہمیں ہماری یہ حالت بدلنے نہ پائے۔ تو انسان کو دعا کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر کسی کو فقر و فاقہ لاحق ہو اور اگر وہ لوگوں کی طرف جاتا ہے تو وہ کبھی بھی مالدار نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس کسی کی بھیک مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بھیک مانگنا اس سے کبھی نہیں جاتا، چاہے وہ لاکھوں پا جائے۔ بلکہ مجھے سعودیہ کا ایک قصہ یاد آتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا۔ اب دونوں قبیلے کے اندر آپس میں بیٹھک ہوئی، صلح ہونے لگی کہ دیت دے کر معاف کر دے، قصاص کا معاملہ نہ ہو۔ تو مقتول یعنی جو قتل ہوا تھا اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن آپ لوگ اس کی طرف سے دیت نہ ادا کریں، بلکہ یہ خود جائے کما کر کے مانگ کر کے جیسے بھی ہو لا کر کے ہمیں دے۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، جا کر کے لوگوں سے مانگ کر کے لے آؤں گا اور دے دوں گا۔ اب کیا کام کیا؟ ظاہر بات 1 لاکھ جمع کرنا، 1 لاکھ ریال جمع کرنا کوئی معمولی چیز تو ہوتی نہیں ہے۔ تو پورے شہر میں، قریب کے شہر میں ہر جگہ وہ انسان پہنچا، وہ لوگوں کے سامنے 2 شروط دکھاتا پھرتا رہا کہ ہاں بھائی میرے اوپر یہ مسئلہ آ گیا ہے، آپ میری مدد کریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پیسہ تو جمع کر دیا لیکن اس کی عادت بھیک مانگنے کی پڑ گئی۔ اور مقتول کا جو باپ تھا اس کی یہ چال تھی کہ زندگی بھر یہ انسان رسوا ہو کر کے رہے،
اب اس کی عادت بھیک مانگنے کی پڑ گئی ہے، اب گھر بیٹھتا ہی نہیں، کوئی محنت کا کام کرتا ہی نہیں، اب اس کو آسان ہو گیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس لیے کہ جب انسان کی شرم ختم ہو گئی تو معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی شخص کو فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں پر ظاہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے فاقہ کو دور نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے فاقہ کو دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جو روزی ہمیں دی ہے اس پر مجھے قناعت کی توفیق دے دے، اور جو روزی دی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان قناعت سے کام لے۔ ساتھیوں، جس سے قناعت پیدا ہوگی اس پر ذرا غور کریں کہ ہر شخص اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کو دیکھے، ہر شخص اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، اپنے سے مالدار لوگوں کو نہ دیکھے۔ جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ اس کو نہ دیکھے جو مرسڈیز کے اوپر چل رہا ہے، وہ کس کو دیکھے؟ وہ اس کو دیکھے جس کے پاس سائیکل بھی موجود نہیں۔ تو یہ ہوگا کہ کم سے کم میرے پاس سائیکل تو ہے، جس کے پاس ٹوٹی پھوٹی اور پرانی گاڑی ہے وہ نئی گاڑی والے کو نہ دیکھے، وہ اس کو دیکھے جو سائیکل کے اوپر چل رہا ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے قناعت پیدا ہوگی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے اور ہمارے مذہب میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق، اگر کوئی شخص اپنے سے زیادہ مال والا زیادہ خوبصورت انسان کو دیکھے تو اسے فوراً چاہیے کہ اپنے سے نیچے انسان کو دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے سے نیچے انسان کو دیکھے گا تو اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں صاحب تو اتنے اچھے مکتب میں رہتے ہیں، اتنے اچھے آفس میں کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہ تو اتنی ہے، انہیں اتنی تنخواہ ملتی ہے، اور ہم چھوٹے سے گاؤں میں ہیں، تو کبھی بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ نہیں۔ ہم اس کو دیکھیں جو ہم سے بھی کمزور ہے۔ تو انسان کو یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وصیت کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کو وصیت کی، حضرت ابو ذر کو وصیت کی، حضرت ابو سعید خدری کو وصیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے اونچے لوگوں کو نہ دیکھو۔ تو جو 1000 کما رہا ہے اس کو 2000 والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ وہ 500 والے کو دیکھے۔ جس انسان کی ایک آنکھ غائب ہے وہ نابینا کو دیکھے، وہ 2 آنکھ والے کو نہ دیکھے۔ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ ہمیشہ جو شخص روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھتا ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ بھائی ہمارے اندر بہت خیر ہے، ہمارے اندر بہت خیر ہے اور ہمارے بعض بھائی تو اتنا بھی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو دیکھو جو 2 پارہ قرآن پڑھتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ مجھ سے زیادہ عبادت کون کر رہا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات کے بارے میں تم سبقت لے جاؤ۔ قناعت پیدا کرنے کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ انسان آخرت کے اوپر نظر رکھے۔ انسان کس کے اوپر نظر رکھے؟ انسان آخرت کے اوپر نظر رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے بھائیو، ابھی ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر شروع میں آپ کو عبد الرحمن ابن عوف کا جو واقعہ بیان کیا آپ کے سامنے کہ انہوں نے 600 اونٹ صدقہ کر دیے تھے۔ دنیا پر نظر رکھی تھی، کس پر نظر رکھی تھی؟ آخرت پر نظر رکھی تھی۔
حضرت عثمان بن عفان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک بار شام سے ان کا قافلہ تجارت کا آیا، ان کے پاس تاجر آتے ہیں، جتنا مال لیے تھے اس کا 2 اتنا دینے لگے، 3 اتنا دینے لگے، 4 اتنا دینے لگے، 5 گنا دینے لگے، 6 اتنا دینے لگے۔ وہ کہنے لگے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے وہاں کے تاجر اے خلیفۃ المسلمین ذرا یہ بتائیے کہ شہر کے تاجر تو ہم ہی لوگ ہیں، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ کہا اللہ مجھے 1 کے بدلے 10 دے رہا ہے، تم سب کے سب گواہ رہو کہ یہ سارا کا سارا مال صدقہ ہے۔ تو انسان کو کیا دیکھنا چاہیے؟ اس لیے قناعت کے بارے میں، جس انسان کی زندگی تنگ ہے لیکن اگر ہم صبر و شکر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالی آخرت میں ہمیں 1 کا بدلہ 10 دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز سے فارغ ہوئے، سنن ترمذی کی روایت ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر پڑے ہیں، بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مالداری کسی انسان کے خوش قسمت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر خوش قسمت ہونے کی دلیل ہوتی تو اللہ تعالی اپنے نبیوں کو اور اپنے ولیوں کو زیادہ مال دیتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اور ولی کیا رہتے ہیں۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ تعالی مسکینی میں زندہ رکھ، اور میری موت ہو تو مسکینی کی حالت میں ہو، اور قیامت کے دن مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر بھی کیجئے۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، چنانچہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہا اے عائشہ اس لیے کہ میری امت کے جو فقیر اور مسکین لوگ ہیں وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے، تو ایک آدمی ہے کم روزی ملی ہوئی ہے، جس کی روزی تنگ ہے، جس کے ہاں پریشانی ہے، وہ یہ سوچے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہمیں مل نہیں رہا ہے تو اس کا بدلہ آخرت کے اندر ہمیں ملنے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے فقیر لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو انسان آخرت کے اوپر نظر کرے، دنیا کے اوپر نظر نہ کرے، یہ سوچ لے کہ ہمارا وہ بھائی جس کی روزی میں تنگی ہے وہ چوری کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور چوری کرتا ہے، چاہے وہ اپنے مالک کی چوری کرتا ہے، چاہے وہ دکان سے چوری کرتا ہے، چاہے وہ اپنی ڈیوٹی کی چوری کرتا ہو۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنی تنخواہ ملتی ہے اتنی میں محنت کرتا ہوں اور میں کیا کروں، 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، مجھے 700 دیتا ہے، ظاہر بات ہے میں اپنا حق لے لوں گا، کون سا گناہ کا کام کرتا ہوں۔ 10 ریال اگر نکال لیا دکان سے تو کچھ فرق پڑے گا، کفیل کو کچھ معلوم ہوگا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ قیامت کے دن اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا اور یقیناً مال نہیں ہوگا تو تمہاری نیکیاں اٹھا کر کے اسے دے دے گا، اور اگر نیکیاں بھی تمہارے پاس نہیں تو اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر لاد دے گا اور تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ تو مفلس اسی کو جانتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فتره عليه ثم تره في النار۔ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہذا وہ بجھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ لینے آ جائے گا۔ اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی مگر دعوے دار باقی رہ جائیں گے، لہذا ان دعوے داروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آخری بات یہ ہے جس سے ہمارے اندر قناعت پیدا ہو کہ اپنے بزرگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اماموں کی زندگی دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی، اور یہ سوچ لیں کہ وہ فقیر تھے اور ہم سے زیادہ نیک تھے۔ اگر کسی کا فقیر ہونا اس کے بدبختی کی علامت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مالدار کر دیتا، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نیک ہوتے ہیں ان کے پاس مال کی کمی ہو رہا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات خالی پیٹ سو جایا کرتے تھے اور 2 وقت مستقل پیٹ بھر کے کھانا آپ کے اہل و عیال کو کبھی نہیں ملا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان کی حرکت دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم یہ جان جاؤ کہ اللہ نے تمہارا کیا مقام رکھا ہے تو تم چاہو گے کہ ہم اور فقیر ہو جائیں۔ آپ نے ان کے مالدار ہونے کی دعا نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قناعت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صحابہ کرام کے اقوال پڑھیں، بلکہ سنن ترمذی ہی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو مردوں کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں، آپ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے عورتوں، تم سجدے سے اپنا سر اٹھانے میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ تمہارے آگے جو مرد نماز پڑھ رہے ہیں ان کا کپڑا اتنا تنگ رہا کرتا ہے کہ بسا اوقات وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی شرمگاہ ظاہر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اگر تم نے اپنا سر اٹھا لیا جلدی میں تو ان کی شرمگاہ پر تمہاری نظر پڑ جائے گی۔ یہ تنگی کی حالت تھی ان کی۔ تو انسان جس کی روزی میں تنگی ہے، پریشانی ہے، برکت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر کرے تو اس کے اندر قناعت پیدا ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قناعت کی دولت سے نوازے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اور آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اللہ رب العالمین خاتمہ فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔